السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا دوست ہے، اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لے جاتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں، شیطان ہیں، جو ان کو روشنی سے ہٹا کر تاریکیوں گمراہیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 257 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یاد رکھیے، دنیا میں دو طرح کے بندے ہیں، ایک رحمان کے بندے ہیں اور دوسرے شیطان کے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہی کچھ ایک بہترین انداز میں نصیحت آمیز طریقے سے اپنے بندوں کو اس آیت کریمہ میں اللہ نے پیغام دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پیغام قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں ان کو جو کچھ احکام دیے ہیں، ان کی پیروی کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، طاقت بھر کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا اللہ دوست ہے، اللہ ایسے لوگوں کا دوست ہے، اس کا ولی ہے، اس کا سرپرست ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کفر، شک و شبہ اور ضلالت و گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر بالکل صاف، واضح اور منور حق کی طرف لے جاتا ہے۔ ابھی دیکھیے، کسی کے سامنے حدیث بیان کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بیان کیا جائے، اور اس کے دل میں وسوسہ اٹھے، یہ ایسا بول رہے ہیں، دنیا میں اتنے سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں، اتنی ساری بڑی بڑی جماعتیں ہیں جو اس طرح سے کر رہے ہیں، اور یہ حدیث میں ایسا بول رہے ہیں، یہ جو وسوسہ اٹھ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو دوست نہیں بنایا ہے۔ اللہ نے اس کو دوست جب بنایا تو جیسے ہی اس کے سامنے حدیث آئی، فوراً اس کو وہ لپک لیتا ہے، فوراً اس کے اوپر وہ چل پڑتا ہے، تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرپرستی کو وہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے راستے پر چلنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا دوست بناتا ہے، اس کا اللہ سرپرست بن جاتا ہے، اور اس کو کفر، شک و شبہ اور ضلالت و گمراہی کی تاریکی سے نکال کر بالکل صاف، واضح، روشن اور منور حق کی طرف لے آتا ہے۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے راستے پر نہیں چل رہے، دراصل وہی لوگ کفر کرنے والے ہیں۔ کفر کا مقام ہے، کچھ بڑا کفر ہوتا ہے، کچھ چھوٹا کفر ہوتا ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کی جو فرما برداری نہیں کرتی، وہ بھی کفر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جہنم میں میں نے عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا، جو بہت ساری وجہ بتلائی، کہ اس میں سے ایک وجہ یہ بھی بتلایا کہ وہ تکفرن العشیر، اپنے شوہروں کی فرما برداری نہیں کرتی ہیں، نافرمانی کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں۔ تو یہ جو ناشکری ہے، یہ کیا ہے؟ اب کیا ہوتا ہے کہ بیویاں ہمیشہ شوہر جو ہے اس کا خیال رکھتے رہتا ہے، کبھی ایک مرتبہ کوئی پریشانی ہو گئی، ان کے من کے مطابق نہیں ہوا، یا کچھ اس طرح کی بات ہو گئی، تو عورت کی زبان سے فوراً نکلتا ہے کیا کہ ہم جب سے یہ ہمارے جب سے شوہر بنے، ان کے گھر میں جب سے آئے تب سے ہم کو پریشانی ہے۔ تو یہ ایک نافرمانی ہے جس کو کفر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیا ہے، اور کہا کہ اس کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے وہ لوگ
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں. کفر کرتے ہیں کیا مطلب؟ جو اللہ کی رضامندی کا رستہ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے نفس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے پر چلنے کے لیے کہا ہے لیکن وہ دوسرے راستوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا پھر صریح کفر کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے سامنے جھکتے ہیں. ایسے تمام بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اولیاؤہم الطاغوت, ان کا سرپرست شیطان ہے, طاغوت ہے. طاغوت کے بارے میں کل بتلایا تھا, ہر وہ چیز جو اللہ کے مقابلے میں جس کے حکم کو ماننے کے لیے انسان جو ہے آگے بڑھتا ہے وہی طاغوت ہے, جس کے سامنے انسان سرنڈر کرتا ہے وہی طاغوت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا سرپرست طاغوت ہے, شیطان ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ طاغوت اور وہ شیطان انسان کو حق کی طرف نہیں لے جاتا ہے بلکہ حق سے نکال کر گمراہی کے راستے میں لے آتا ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات, یخرجونہم من النور الی الظلمات, نور سے ہٹاتا ہے اور تاریکی کی طرف لے جاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کہہ دیا اولئک اصحاب النار, یہی لوگ جہنمی ہیں اور یہی لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سامعین کرام, اس پورے آیت کریمہ کا جو ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کا مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, اس کے اوپر آپ غور و فکر کریں گے تو ایک بہت ہی قابل غور نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, من الظلمات الی النور. اس میں جو ظلمات ہے یہ جمع ہے, یعنی دو سے زیادہ, 3 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں, 6 بھی ہو سکتے ہیں, 8 بھی ہو سکتے ہیں, 10 بھی ہو سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جمع, پلورل سینس, من الظلمات. اور اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا کہ الی النور, یعنی تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. تو یہاں پر روشنی کے لیے جو نور کا لفظ ہے یہ سنگلر ہے. کیا ہے یہ؟ سنگل. تاریکی جو ہے, تاریکیوں یعنی ایک نہیں تاریکی ہے, کئی تاریکیاں ہیں, ایک گمراہی نہیں ہے, کئی گمراہیاں ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو نور کا لفظ ہے وہ سنگل ہے. بالکل اسی طرح سے دیکھیے آیت کریمہ کے دوسرے ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کا سرپرست شیطان ہے, طاغوت ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات, روشنی سے ہٹاتا ہے اور تاریکیوں کی طرف لے جاتا ہے. یہاں پر یہ بتلایا گیا ہے کہ روشنی جو ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے, روشنی 10 نہیں ہوتے ہیں, روشنی ایک ہی ہوتی ہے, اور تاریکیاں بہت ساری ہوتی ہیں. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ حق صرف ایک ہی ہوتا ہے اور حق کے مقابلے میں گمراہیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, گمراہیاں بہت ہوتی ہیں, مختلف قسم کی گمراہیاں ہوتی ہیں, اور حق صرف ایک ہوتا ہے. 2 مقام ہے, ایک مقام یہاں پر ہے اور ایک مقام یہاں پر ہے. ان دونوں, اس مقام سے اس مقام تک پہنچنے کے لیے جو سیدھا راستہ ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے, سیدھا راستہ ایک ہی ہوتا ہے. لیکن اس کے ارد گرد میں ادھر ادھر کے چھوٹے موٹے راستے بہت سارا ہوتے ہیں جو کبھی انسان کو وہاں پر بھی لے جاتے ہیں اور کبھی دوسری طرف بھی بھٹکا کر لے آتے ہیں. شیطان اور شیطانی طاقتیں ایک نہیں ہوتی ہیں, مختلف ہوتی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے, اکیلا ہے. آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل یہی پیغام دینا چاہ رہا ہے, یہی پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ حق جو ہوگا وہ صرف ایک ہوگا اور حق کے مقابلے میں جو گمراہیاں ہوں گی وہ بہت زیادہ ہوں گی. ابھی ہمارے سماج معاشرے میں لوگ کہتے ہیں نا وہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, کیونکہ وہ بھی جو ہے ایک چیز کو مان کر کے فلاں جگہ پر پہنچ رہا ہے, وہ بھی ایک چیز کو مان کر کے فلاں تک پہنچ رہا ہے, وہ بھی ایک چیز کو مان کر کے فلاں تک پہنچ رہا ہے. نہیں, وہ بھی کسی امام کے انڈر میں ہے, اس لیے وہ بھی حق پر ہے کیونکہ وہ ایک امام کے انڈر میں ہے. یہ بھی ایک امام کے انڈر میں, یہ بھی حق پر ہے, یہ بھی ایک امام کے انڈر میں, یہ بھی حق پر ہے. حالانکہ آپ ان چیزوں کے اندر گہرائی سے غور کیجئے گا تو دوسرے طریقوں کو چھوڑ دیجئے. نماز پڑھنے کے طریقے میں جو اختلاف ہے کہ ایک جگہ پہ نماز پڑھنے کے طریقے میں اگر یہ حلال ہے تو دوسرے میں حرام ہے, اگر یہ جائز ہے تو دوسرے میں ناجائز ہے. تو کبھی بھی اختلاف حق کا راستہ نہیں ہو سکتا ہے, کبھی بھی گمراہیاں حق کا راستہ نہیں ہو سکتا ہے.
پورے کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے لیے صرف دو ہی چیز نازل کیا ہے، ایک قرآن کریم ہے اور دوسرا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے اپنی امت کے لوگوں کو بھی کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ میرے بعد میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ رہو گے کبھی بھی گمراہی کے راستے میں تم بھٹکنے والے نہیں ہو، کبھی بھی گمراہی کے راستے میں بھٹکنے والے نہیں ہو۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور دوسرا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ بظاہر دو ہیں لیکن ایک ہی ہے۔ کیسے ایک ہے؟ جو کچھ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر کے اور عمل کر کے اس کی تفسیر بیان کر دی ہے۔ جو کچھ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تفسیر کی ہے، لوگوں کے سامنے بول کر کے بھی اور عمل کر کے دکھلا کر کے بھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر کہہ دیا کہ حق کا جو رستہ ہے وہ صرف سنگل ہے، حق کا رستہ صرف سنگل ہے، اور گمراہی کے راستے بہت زیادہ ہیں جو مختلف شکلوں میں ہیں، مختلف انداز میں ہیں، مختلف طریقوں میں ہیں، مختلف طریقوں میں ہیں۔ محترم سامعین کرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الانعام آیت نمبر 154 میں اپنے بندوں کو بالکل کلیئرلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا۔ کیا کہا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ دیکھو یہی ایک رستہ ہے، صراطی مستقیماً، صراطی مستقیماً بالکل سنگل ہے، سنگولر ہے۔ کوئی بھی عالم کسی کے سامنے بھی آیت پیش کر دیا جائے، سورۃ الانعام آیت نمبر 154، سعودی عرب سے جو قرآن کریم چھپ کر کے آتا ہے اس میں آیت نمبر 153 ہے۔ ابھی ہمارے بھارت کے اندر یا پاکستان کے اندر جو کلام پاک کا جو مصحف جو تباہ ہوتی ہے اس کے اندر اس آیت کریمہ کا نمبر ہے آیت نمبر 154۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بے شک یہی ایک جو رستہ ہے، جو سیدھا رستہ ہے، یہ میرا رستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ، ہو کا جو لفظ ہے نا یہ بھی سنگولر ہے، اسی ایک رستے کی پیروی کرنا۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبیل ہوتا ہے، سبیل کا مطلب رستہ ہوتا ہے، اور سبیل کی جو جمع ہوتی ہے وہ سبل ہوتا ہے، سبل۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بہت سارے رستوں کی پیروی مت کر رہا ہے۔ ابھی جن کو جو منا رہا ہے اس کی پیروی کر رہا ہے۔ ان کو دل کر رہا ہے ہاں ہم اس طرح سے پیروی کر لیں گے، ان کو دل کر رہا ہے ہاں ہم اس راستے پر چل لیں گے، ان کو یہ دل آ رہا ہے ہاں ہم ایسا کر لیں گے۔ اپنے اپنے راستے کو لوگوں نے بنا لیا ہے اور اسی کو حق سمجھ بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ڈینائی کیا ہے، انکار کیا ہے۔ اللہ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو قرآن کریم ہے اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت چھوڑی ہے، یہی اکیلا رستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، بہت سارے رستوں کی پیروی نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم بہت سارے رستوں کی پیروی کرو گے وہ تم کو یہ صراط مستقیم سے بھٹکا دے گا، صراط مستقیم سے بھٹکا دے گا۔ اب غور کیجئے، غور کیجئے، عبادت کا معاملہ ہو، زندگی گزارنے کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، ہمارے مسلمان بھائیوں کی اندر آپ دیکھیں گے کہ اعمال تو ہو رہے ہیں لیکن اگر ان سے دلیل پوچھ لیا جائے تو دلیل نہیں ہے، دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ اگر پوچھ دیجئے کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس کی دلیل آپ کے پاس ہے؟ کیا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے سکھلایا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے یہ عمل بتلایا ہے؟ معلوم نہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو دیکھتے ہوئے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، بس وہی عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی سیدھے راستے کی پیروی کرنا۔ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ پوری دنیا کے مسلمان سے پوچھ لیجیے نا، جس مسلمان کے اندر ایک رتی بھی مسلمانیت ہوگی آپ اس سے پوچھئے کہ سیدھا راستہ کون ہے۔ آپ اگر اس کے سامنے کہیں گے کہ قرآن کریم کا راستہ سیدھا راستہ ہے، آپ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا وہ سیدھا راستہ ہے، کسی کے اندر انکار کرنے کی مجال نہیں ہوگی۔
اگر اس کے اندر ایک رتی بھر بھی مسلمانیت ہوگی، انکار کرنے کی ہمت نہیں ہوگی اس کے اندر، انکار نہیں کر سکتا ہے کوئی یہی سیدھا رستہ ہے، دوسرا کوئی بھی رستہ سیدھا نہیں ہے، کوئی رستہ سیدھا نہیں ہے، صرف یہ ایک رستہ سیدھا ہے، قرآن کریم اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اس کے علاوہ کوئی رستہ سیدھا نہیں ہے۔ آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجیے، اگر اس کے اندر مسلمانیت ہوگی یقینی طور پر وہ اس کو ایکسپٹ کرے گا، ایکسپٹ کرے گا اس کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، لوگوں نے اپنے طرف سے جو بہت سارے راستے بنا لیے ہیں ان کی پیروی مت کرو، اگر ان کی پیروی کرو گے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تم کو یہ جو سیدھا رستہ ہے اس سے بھٹکا دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تم لوگوں کو حکم دے رہا ہے، وصیت کر رہا ہے تم کو، اللہ وصیت کر رہے ہیں۔ وصاکم کا مطلب وصیت کر رہے ہیں، وصیت کا مطلب کیا ہے؟ حکم دے رہے ہیں کہ ایسا کرنا۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے اس آیت کریمہ میں، واضح طور پر بتلایا کہ ہدایت کا جو رستہ ہے وہ ایک ہوگا، ہدایت کا جو رستہ ہوگا وہ ایک ہوگا، اور ہدایت کے علاوہ جو رستے ہوں گے وہ کوئی بھی رستہ ہدایت کا نہیں ہوگا، بلکہ کھلم کھلا بالکل تاریکی میں لے جانے والا رستہ ہوگا، اندھیروں میں لے جانے والا رستہ ہوگا، سیدھے رستے سے ہٹا دینے والا رستہ ہوگا۔ سامعین کرام، ہم آپ کو یہاں پر واضح طور پر اور کلیئر طور پر بتلا دیں کہ قرآن کریم کی صرف یہی آیت نہیں، اس کے علاوہ بے شمار آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ حق کا رستہ ایک ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی رستے لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں وہ رستہ کبھی بھی حق کا رستہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسی حق کے رستے سے چمٹ جائیں۔ ابھی پچھلے آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آیت نمبر 256 میں کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور طاغوت کا انکار کر دیتا ہے تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا۔ وہ مضبوط کڑا کیا ہے؟ یہی سیدھا رستہ جو قرآن کریم کی شکل میں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں موجود ہے۔ اگر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بن کے رہے، اگر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ اس کا سرپرست بن جائے، اگر آدمی چاہتا ہے کہ وہ حق کے راستے پر بالکل آسانی سے چلتا رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی مضبوط کڑا جو دین اسلام ہے، جو قرآن کریم کی شکل میں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہے، اس سے چمٹ جائے، اللہ اس کا ولی بن جائے گا، آگے کے راستے اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، وگرنہ آگے کے راستے آسان ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، حق کے راستے پر چلنے والا بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔